امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ عنہ نے تبلیغ کا کام سر انجام دیا اور اس انداز کے اندر لوگوں کو قریب کیا، لے کر آئے، تو پھر عالم یہی تھا کہ وہ بادشاہ جو کل تک آپ کے خون کا پیاسا تھا، آپ سے نفرت کا اظہار کرتا تھا، آپ کو قید کر کے تکلیفیں دلوائیں، سب کچھ کیا، لیکن جب اس انداز کا انقلاب دیکھا کہ یہ عجیب منقلب ہے، عجیب قائد ہے، عجیب مجدد ہے کہ رب کے دین اور حبیب کے دین کو بچانے کے لیے بھی اپنی جان پہلے کرتا ہے، دوسروں کی نہیں۔ انقلاب لانے کی جب بات آتی ہے تو اس میں بھی اس کے حاکم، اس کے چاہنے والے دور تک، کیونکہ بادشاہ کو خبر ملی کہ اس کے اپنے ہی بغاوت کرنے والے اور وہ فوج لے کر اس کو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ امام ربانی کا خط پہنچا کہ اگر میرے مرید ہو، میرے ماننے والے ہو، اس کو پکڑنا نہیں ہے بلکہ بادشاہ کو بادشاہ کے حال پر چھوڑے رہے۔ تو وہ دنگ رہ گئے کہ کیسا قائد ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں اور یہ مجھ پر رحم کر رہا ہے۔ یہ ہے وہ حبیب کی سیرت کہ کفار گالیاں دیا کرتے ہیں، میرے حبیب پر برساتے پتھر لہو لہان کر دیا، اوجڑیاں پھینک رہے ہیں۔ جبرائیل آئے نا، رب کا حکم لے کر آئے، رب کہہ رہا ہے وہ حکم تو دیں، ایک بار کہیں تو صحیح۔ یہ جو آسمان، یہ جتنے پہاڑ ہیں، یہ جتنے مطلب یہ آپ کی اطاعت کریں گے، تو دیعک یا محمد، ایک مرتبہ حکم دیں پہاڑوں کو، یہ پہاڑ کہیں گے یا رسول اللہ، ایک مرتبہ حکم دیں، یہ جتنے کفار ہیں یہ ساری وادی کو یوں مسنوں گا، یہ سارے کفار مر جائیں گے۔ مگر میرا حبیب فرما رہا ہے انہوں نے جتنی تکلیفیں دینی تھی دے دی، ابراہیم میں ان کے لیے بددعا نہیں کروں گا، میں ان کی سزا کے لیے رب کی بارگاہ میں التجا کیا، میں اس پہاڑوں کو ان کو حکم نہیں دوں گا کہ ان پر ظلم ہو۔ مجھے تو اب بھی یہ امید ہے، یہ جتنا ظلم کر گئے، لیکن محمد کو آج بھی یہ امید ہے کہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ، کہ آج میری تکلیفیں ایک نہ ایک دن رنگ لائیں گی۔ یہ جس انداز میں جو میں نے تبلیغ کر ڈالی ہے مصطفیٰ نے، ایک دن آئے گا جبرائیل دنیا دیکھے گی، یہی کفار جو مجھ پر پتھر برساتے ہیں، انہی کی نسلوں سے رب کائنات دین کا اور محمد مصطفیٰ کی محبت کرنے والا پیدا کرتا ہے۔